ناول عشق نہیں آساں۔ شام ڈل رہی تھی، آسمان پر نارنجی اور سنہرے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کا وسیع لان طلباء کی چہل پہل سے آباد تھا۔ انہی رستوں پر ایک باوقار خاموش طبقہ لڑکی ماہم اپنی کتابیں سینے سے لگائے لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ دوسری طرف سلمان، جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، ماہم کے ہاتھ سے چند کاغذات اڑ گئے۔ سلمان فوراً آگے بڑھا اور اڑتے ہوئے کاغذات جمع کرنے لگا۔ یہ لیجئے، شاید آپ کے ہیں۔ ماہم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ میرا نام سلمان ہے اور میں ماہم۔ یہ چند لمحوں کی ملاقات تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک انجان سا احساس چھو گیا کہ اگلے چند ہفتوں میں ان کی ملاقاتیں کبھی لائبریری میں، کبھی کیفیٹیریا میں اور کبھی یونیورسٹی کے باغ میں ہونے لگیں۔ وہ ایک دوسرے سے ادب، خوابوں اور زندگی کے بارے میں باتیں کرتے۔ ان کی دوستی احترام، اعتماد اور خلوص پر قائم تھی۔ لیکن قسمت ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی۔ ماہم کے والد ایک بااثر کاروباری شخص تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سلمان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صرف محبت کافی نہیں، اسے اپنے خواب بھی پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن ایک دن سلمان نے دل ہی دل میں کہا، اگر محبت سچی ہے تو میں اس کے لیے ہر امتحان قبول کروں گا۔ اسی لمحے ماہم کے فون پر ایک پیغام آیا، اگلے جمعے تمہاری منگنی کی تاریخ طے کرنے کے لیے مہمان آ رہے ہیں۔ یہ پیغام پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال اتر آئے۔ منگنی کی خبر سن کر ماہم کی رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، مگر وہ اپنی پسند سے شادی کے حق میں نہیں تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سلمان نے ماہم کے چہرے کی اداسی فوراً دیکھ لی۔ ماہم، سب خیریت ہے؟ تم آج بہت خاموش لگ رہی ہو۔ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ گھر والے میری منگنی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکا۔ آخر کار اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے والد سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماہم نے سر ہلایا، ابھی نہیں سلمان، پہلے تم اپنے خواب پورے کرو۔ میں تمہیں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی مشکل میں آ جائے۔ تو سلمان نے جواب دیا، سچی محبت انسان کو کمزور نہیں مضبوط بناتی ہے۔ میں محنت کروں گا، ایک اچھی نوکری حاصل کروں گا، پھر تمہارے ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ ماہم کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ ادھر گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر ماہم کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران سلمان کو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کے انٹرویو کا موقع ملا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت اسے اپنی محبت تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہی۔ لیکن قسمت نے ابھی ایک اور امتحان باقی رکھا تھا۔ انٹرویو والے دن سلمان کو ایک ایسا فون آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوراً ہسپتال پہنچیں۔ سلمان کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہسپتال کی راہداری میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ سلمان تیزی سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر کچھ دن آرام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ سلمان نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہر حال میں اپنے خاندان کا سہارا بنے گا۔ ادھر ماہم کے گھر میں منگنی کی تیاریاں جاری تھیں۔ رشتے دار آ جا رہے تھے، مگر ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی بڑی بہن نے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم خوش نہیں لگ رہی؟ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن امی ابو کو بتانے کی ہمت نہیں رہی۔ بہن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
سچ بات چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر سلمان اچھا انسان ہے تو والدین سے عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ چند دن بعد سلمان کے والد کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ اسی دوران سلمان کو خبر ملی کہ جس کمپنی میں اس نے انٹرویو دیا تھا وہاں اس کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ماہم کو فون کیا۔ الحمدللہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اسی لمحے ماہم کے والد نے آواز دی، بیٹا کل شام مہمان آ رہے ہیں، ہم تمہاری منگنی کی تاریخ طے کریں گے۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ اپنے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتا پائے گی؟ اگلی شام ماہم کے گھر میں غیر معمولی رونق تھی۔ مہمانوں کی آمد کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ڈرائنگ روم خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور سب کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی سوائے ماہم کے۔ اپنے کمرے میں بیٹھے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا آج میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر ہو جائے گا؟ اسی وقت اس کی بڑی بہن کمرے میں آئی۔ ماہم اب وقت آ گیا ہے، اگر تم واقعی سلمان سے محبت کرتی ہو تو امی ابو کو سچ بتا دو۔ ماہم نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے ہمت جمع کی اور والد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے والد نے مسکرا کر پوچھا، ہاں بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ماہم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابو میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کہو بیٹا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد والد نے سنجیدگی سے پوچھا، کون ہے وہ لڑکا؟ ماہم نے سلمان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اس کی تعلیم، محنت، خاندان اور اچھے اخلاق کے بارے میں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، بیٹا ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن ہم اس لڑکے کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ماہم کو یوں لگا جیسے اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی رات اس نے سلمان کو فون کیا۔ ابو تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں ضرور آؤں گا، میں ان کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن قسمت نے ابھی ایک اور موڑ سنبھال رکھا تھا۔ اگلے دن سلمان کو معلوم ہوا کہ جس شخص سے ماہم کی منگنی طے کی جا رہی تھی وہ ایک بااثر خاندان کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب معاملہ صرف محبت کا نہیں رہا بلکہ عزت، انا اور خاندانوں کے درمیان ایک امتحان بن چکا تھا۔ اگلے دن سلمان نے سفید شلوار قمیض اور سادہ واسکٹ پہنی۔ اس نے اپنے والد سے دعا لی اور ماہم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں گھبراہٹ ضرور تھی مگر نیت صاف تھی۔ ماہم کے والد نے سلمان کا احترام سے استقبال کیا۔ بیٹا بیٹھو، میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان نے ادب سے جواب دیا، جی انکل ضرور۔ ماہم کے والد نے پوچھا، تم میری بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہو؟ سلمان نے اعتماد سے کہا، سر میں آج یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ محنت، عزت اور سچائی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں ماہم کی عزت اور خوشی کو ہمیشہ اپنی خوشی سمجھوں گا۔ یہ الفاظ سن کر ماہم کے والد خاموش ہو گئے۔ انہیں سلمان کی باتوں میں دکھاوا نہیں بلکہ خلوص نظر آیا۔ اسی دوران وہ خاندان بھی گھر پہنچ گیا جس سے ماہم کا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ماہم کسی اور کو پسند کرتی ہے تو ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ اسی خاندان کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر یہ رشتہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہم کے والد نے نہایت تحمل سے جواب دیا، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں مگر اپنی بیٹی کی رضا کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لمحوں کی تلخی کے بعد وہ خاندان خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ماہم نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ چند دن بعد دونوں خاندان دوبارہ ملے۔ اس بار ماحول میں کشیدگی کی بجائے اعتماد تھا۔ ماہم کے والد نے سلمان سے کہا، بیٹا میں نے تمہاری محنت، تمہارے کردار اور تمہاری سچائی کو دیکھا ہے۔
اگر میری بیٹی بھی اسی فیصلے پر قائم ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی ماہم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سلمان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور احترام سے ماہم کے والد کا ہاتھ چوم لیا۔ یوں برسوں کے خواب حقیقت بننے لگے، لیکن ان کی زندگی کا اصل سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ کیا سلمان اور ماہم کی شادی بخیر خوبی ہو جائے گی یا شادی کے بعد انہیں نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چند ہفتوں بعد دونوں خاندانوں نے باہمی رضامندی سے منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ماہم کی والدہ اپنی بیٹی کے لیے لباس کا منتخب کر رہی تھی، جبکہ سلمان کے والدین اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں تیار کروا رہے تھے۔ منگنی کے دن ماہم نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا۔ اس کے چہرے پر سادگی اور خوشی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ سلمان نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس خوشی کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ سادہ مگر پروقار تقریب میں دونوں کی منگنی ہو گئی۔ بزرگوں نے دعائیں دی اور دونوں خاندان پہلے سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ منگنی کے بعد سلمان اپنی ملازمت میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے اپنی ذمہ داریاں مضبوطی سے سنبھال لے۔ دوسری طرف ماہم نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مستقبل میں اپنے خوابوں کو بھی حقیقت بنا سکے۔ ایک شام دونوں اپنے خاندانوں کی موجودگی میں بیٹھے تھے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ماہم، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی صرف محبت پر نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور دوستی پر بھی قائم ہو۔ ماہم نے جواب دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گی جیسے خوشی میں دوں گی۔ چند ماہ بعد ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں ایک بار پھر تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن اسی دوران سلمان کی کمپنی نے اس سے ایک بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ اسے 6 ماہ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ اگر وہ یہ موقع قبول کرتا تو اس کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوتا، لیکن شادی مؤخر کرنا پڑ سکتی تھی۔ سلمان ایک اور مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا تھا۔ سلمان پوری رات جاگتا رہا۔ ایک طرف اس کے خواب تھے، دوسری طرف ماہم سے شادی۔ کمپنی کی جانب سے ملنے والا موقع اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 خاندانوں کی تیاریاں متاثر ہوں۔ اگلی صبح اس نے ماہم سے ملاقات کی۔ ماہم، مجھے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے۔ ماہم نے مسکرا کر کہا، فیصلہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہو تو اللہ بہترین رستہ نکال دیتا ہے۔ سلمان نے کمپنی کی پیشکش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ماہم نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، سلمان، میں تمہاری کامیابی سے خوش ہوں۔ اگر چند ماہ انتظار کرنے سے ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں کا احترام کرنے کا بھی نام ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اسی شام دونوں نے اپنے والدین کو اعتماد میں لیا۔ ابتدا میں سب کو افسوس ہوا کہ شادی چند ماہ کے لیے مؤخر ہو گئی ہے، لیکن جب سلمان نے بتایا کہ یہ موقع اس کے روشن مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے تو سب نے اس کے فیصلے کی حمایت کی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سلمان نے اپنی محنت، دیانتداری اور بہترین کارکردگی سے کمپنی میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ واپسی پر اسے ترقی بھی ملی۔ جب وہ اپنے شہر لوٹا تو سب سے پہلے ماہم کے گھر گیا۔ ماہم کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف قسمت سے نہیں، محنت اور کردار سے بھی ملتی ہے۔ اب ہمیں شادی میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سلمان اور ماہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں برسوں کی دعا پوری ہونے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ گھر میں روشنائیوں، دعاؤں اور خوشیوں کا سماں تھا، لیکن شادی سے صرف 1 ہفتہ پہلے ایسی خبر آئی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ سلمان کے چچا نے اچانک ایک پرانے خاندانی تنازع کا ذکر چھیڑ دیا اور اعلان کیا کہ وہ اس شادی کی مخالفت کریں گے۔
شادی میں صرف 7 دن باقی تھے۔ دونوں گھرانوں میں خوشی کی گونج تھی، مگر سلمان کے چچا کی مخالفت نے ماحول کو اچانک سنجیدہ بنا دیا۔ خاندان کے بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ سلمان کے چچا نے سخت لہجے میں کہا، اس خاندان سے ہمارا برسوں پرانا اختلاف ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے احترام سے کھڑے ہو کر کہا، چچا جان، اگر بزرگوں سے کبھی کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو اس کی سزا ہم نئی نسل کو کیوں ملے؟ نفرتیں رشتے توڑتی ہیں، لیکن محبت اور معافی خاندانوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ماہم کے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سلمان کے چچا سے مصافحانہ کیا اور کہا، اگر ماضی میں ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ کو دکھ پہنچا تو میں آج دل سے معذرت کرتا ہوں۔ آئیے اس دشمنی کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سلمان کے چچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، شاید واقعی وقت آ گیا ہے کہ ہم پرانی باتیں بھلا دیں۔ وہ سلمان کے پاس آئے، اسے گلے سے لگایا اور بولے، بیٹا، میں اس شادی کے لیے اپنی رضامندی دیتا ہوں۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کا دن آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو تھا انتظار۔ سادہ مگر خوبصورت تقریب میں سلمان اور ماہم کا نکاح ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو احترام، اعتماد اور ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ بزرگوں نے دعائیں دیں، بچوں نے خوشیاں منائیں اور دونوں خاندان ایک ہو گئے۔ نکاح کے بعد سلمان نے ماہم سے آہستہ سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ سچی محبت آسان نہیں ہوتی، مگر اگر اس کے ساتھ صبر، احترام اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ماہم مسکرا دی، اس لیے شاید اس کی کہانی کا نام عشق نہیں آسان ہے۔ یوں ان کی محبت ایک خوبصورت رشتے میں بدل گئی اور انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک دوسرے کے اعتماد، محبت اور عزت کے ساتھ کیا۔